السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخلاق و آداب۔ اس میں ہم پڑھیں گے رواداری کے بارے میں۔ رواداری کے معنی ہیں برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا۔ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتے ہیں۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت 256۔ ترجمہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی کے گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ عہد خلافت راشدہ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خلیفہ راشدین رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، بس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری نہیں کہلاتا۔ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت زیادہ حقوق دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ ایسا معاشرہ سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی مثال بن سکتا ہے۔ رواداری کے فوائد کیا ہیں؟ جس معاشرے میں رواداری ہو، اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ رواداری انسان میں صبر و تحمل اور عفو درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ باحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری کی فضا قائم رکھیں۔ مشق ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رواداری کے معنی پیروی کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا یا حق ادا کرنا۔ تو جی اس کا آ جائے گا آنسر ہے برداشت کرنا۔ دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا خیال لحاظ رکھنا کہلاتا ہے صبر و تحمل۔ رواداری قناعت پسندی یا رحمدلی، تو آنسر ہے رواداری۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسیحیوں کا ایک وفد آیا، کہاں سے ہے؟ نجران سے۔ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے وفد کو ٹھہرایا مسجد نبوی میں۔ یہاں پہ دیکھیں، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ فل کریں۔ دین میں کوئی ڈیش نہیں، زبردستی۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے حقوق۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری ہے۔ مذہبی عقائد، رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے امن۔ رواداری سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسروں مذہبی عقائد کا لحاظ رکھنا اور ان کا عزت و احترام قائم رکھنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری کے کوئی سے فائدے؟ رواداری کے فائدے یہ معاشرے میں امن و ایمان قائم ہوتا ہے اور دوسروں کے رائے اور جذبات کے احترام کا بھی سبق ملتا ہے۔ نبی نے نجران کی مسجد سے کیسا سلوک کیا؟ بہت اچھا سلوک کیا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا بھی گیا، ان کے کھانے پینے کا بھی احترام کیا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اور انہیں مسجد نبوی میں سب سے بڑی بات جو انہیں مسجد نبوی میں ایک گوشے میں اپنے ہی طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ خلیفہ راشدین نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس کیسے دیا؟ انہوں نے بھی ایسے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اخلاق حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمیشہ اچھا ہی سلوک کیا اور دوسری مذاہب کی عزت کی۔
تفصیلی جو آپ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری کی اہمیت آپ نے واضح کرنی ہے. پیچھے قرآن و حدیث کا جو ترجمہ ہم چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کے اکارڈنگ آپ نے ان آنسرس کو اس کا آنسر لکھ دینا. نیکسٹ دیکھیں پاکستانی معاشرے میں امن و ترقی قائم کرنے کے لیے رواداری کا کردار. اس میں آپ نے رواداری کے جو فوائد ہیں اور لاسٹ میں ہمارے ملک میں جو متعلقہ یہاں دیکھیں یہ چیز ہم نے پڑھی, اس کو آپ نے ایڈ کر دینا. یہ سارا لانگ کوسچن آپ کا ہو جائے گا. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس رواداری کیا ہے, اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں, یا اس کا ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رواداری کا مظاہرہ کیا اور خلیفہ راشدین نے کیسے مظاہرہ کیا, آپ نے یہ اچھے سے پڑھا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.